جیسے کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ رات کو اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں فضاؤں سے، ہواؤں سے ٹکراتی ہیں، ٹکراتی ہوئی عرش پر پہنچتی ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم رات کو سوتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے سوتے ہیں، کوئی فلمی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل پر گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی نامحرم سے گفتگو کر کے سو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ چیٹ کر کے سو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل اور موبائل میں ساری گندگیاں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہ حافظ قرآن، یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبا، یہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ جب رات کو سوتے ہیں تو کسی ہاتھ میں بخاری ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں مسلم ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ابو داؤد ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ترمذی ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں ابن ماجہ ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں موطا امام مالک ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں فقہ کی کوئی کتاب ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں اصلاح المعاشرات کی کوئی کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب رکھتا ہے، کسی پہ اس کی نیند آ جاتی ہے۔ اور جب یہ حافظ قرآن سامنے رکھ کر قرآن پڑھتا ہے تو کوئی کسی اپنی بیوی کی گود میں سو جاتا ہے، کوئی بچہ ماں کی گود میں سو جاتا ہے، کوئی دنیا کا عاشق اپنی محبوبہ کی گود میں سو جاتا ہے۔ لیکن یہ حافظ قرآن، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم، یہ اتنا خوش قسمت ہوتا ہے، یہ قرآن کی گود میں سوتا ہے، اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی سورہ مریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، سامنے قرآن ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے اور اس کا سر قرآن کی گود میں ہوتا ہے۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے یہ مدرسے کا طالب علم جو اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے آج مدرسے کے در و دیوار، یہ طلبا، یہ آپ حضرات سے پکار کر کہہ رہے ہیں، ایک نظر ادھر بھی کرو، ہماری طرف بھی دیکھو۔ ہم راتوں کو اٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور مولانا منظور صاحب جو ہمارے کلچھانہ کے ہیں، حیدر پورہ اشرف العلوم میں شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے وہاں کا ایک واقعہ سنایا کہ وہاں پر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک آدمی کی وفات ہوئی۔ وفات ہونے کے کچھ دن گزرنے کے بعد کسی شخص نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ کیا بنی، کیا معاملہ ہوا، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو اشرف العلوم حیدر پورہ میں یہاں پر جو مدرسہ ہے، یہاں پر جب رات کو طلبا اٹھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرمائی۔ اور یہ آپ کا علاقہ، آپ کا گاؤں، یہاں دو مدرسے، ایک یہاں پر ایک اوپر، پوری بستی کو مدرسے نے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ رات کو اٹھ کر کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، یہ اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ میں قرآن، دوپہر کو نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر ہاتھ میں قرآن، پھر عصر کے بعد تھوڑا ٹہلیں گے، مغرب کا پھر ہاتھ میں قرآن، عشاء پڑھیں گے پھر ہاتھ میں قرآن۔ ان سے بڑا خوش نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب ارادہ کریں، چونکہ